واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالی نے انبیاء کرام، رسل عظام اپنے اپنے زمانوں کے اندر، اپنے اپنے وقتوں کے اندر مبعوث فرمائے. انہیں کتابیں بھی عطا فرمائیں، انہیں صحائف بھی عطا فرمائے، اور آخر کے اندر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین بن کر دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد فرمایا کہ شاید میری اور تمہاری اب ملاقات نہ ہو، میں تمہارے پاس دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و سنتی، وفی روایت اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی و عطرتی. دو حدیثیں ہیں، دو کے الفاظ مختلف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو ثقیل اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نور بھی ہے، اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اور ساتھ فرمایا کہ میری سنت و حدیث کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو تم گمراہ، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ میں تمہارے پاس کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَأَهْلُ بَيْتِي وَعِطْرَتِي أُذَكِّرُكُمْ أَهْلُ بَيْتِي. فرمایا کہ اپنی آل بیت کو اور عطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بنیاد یہ ہے کہ قرآن و حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اور ان قرآن و حدیث کے پیغامات کی اور احکامات کی اگر حفاظت کی ہے تو کربلا میں آل بیت اطہار نے فرمائی. قرآن اور حدیث یہ دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہے. وحی الہی مکمل ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی، نبوت و رسالت مکمل ہو چکی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا، اللہ کی طرف سے رسالت اور رسالہ اور پیغام مکمل ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں پر تم نے خاموش ہو کر اور چپ کر کے نہیں بیٹھ جانا ہے. اب وہ جو ہماری وراثت ہے، علم ہماری وراثت ہے، قرآن و حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس کو تم نے آگے بڑھانا ہے. فرمایا کہ انبیاء کرام مال و دولت اپنی وراثت نہیں چھوڑتے ہیں. ہم میں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے، کسی کے مکان، کسی کی دکان، کسی کی پراپرٹیاں، کسی کا کیش، کسی کا کیا، کسی کا کیا، سب جو ہے وہ وراثت تقسیم کی جاتی ہے. اور کچھ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بکس جہازی میں بھر کے ساتھ لے جاتے ہیں. جو کچھ وراثت انہوں نے جمع کی ہوتی ہے اس کو ساتھ لے کے ملکوں کے اندر جہاز کو ہواؤں کے اندر گھما رہے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کی وراثتیں ہیں، دنیا کے مال ہیں جن کی ہم سب حفاظت کر رہے ہیں اور جن کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری وراثت یہ مال نہیں ہے. لم یورثوا درہما ولا دینارا. فرمایا انبیاء کرام اپنی وراثت، اپنے ایسٹس، فرمایا کہ دراہیم و دنانیر نہیں چھوڑتے ہیں، مال و دولت سونا چاندی نہیں چھوڑتے ہیں. انما ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا ان کی وراثت علم ہے اور علماء اس کے وارث ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ضروری ہے ہر آدمی کے سامنے میرے بیٹھے ہوئے، کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی بڑھائی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی کسان ہے، کوئی ڈرائیور ہے. زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں جن کے ساتھ ہماری یہ سوسائٹی اور ہمارا یہ معاشرہ چلتا ہے. اب آپ کہیں ہر بندے سے کہ بھائی تم اپنا کام دھندا چھوڑ کے اور تم 8 سال کا درس نظامی پڑھو، 8 سال کا کورس کرو، تو ہر شخص نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے
اتنی حدود و قیود کے اندر علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اس کے فرائض ادا ہو جائیں۔ ہاں ایک مکمل طور پر فرمایا کہ اپنی سوسائٹی میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کرو اور منتخب کر کے پھر ان کی کفالت کرو اور ان کے لیے ہر چیز کو میسر کرو تاکہ وہ تمہاری طرف سے فرض کفایہ ادا کریں۔ ہر گاؤں میں سے ہر علاقے میں سے نکلیں اور نکل کر جا کر علماء تیار ہو کر آئیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔ فرمایا ایک ایک جماعت ہونی چاہیے جو نکلے اور نکل کے جا کے تیار ہو، دین کو سیکھ کے آئے، دین کی فقاہت، دین کی سمجھ حاصل کر کے آئے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائے اور ان کو تبلیغ کرے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ہونے چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ فرمایا تم میں سے ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، نہیں ہے تو تیار کرو، اس کے لیے کوشش کرو، جن کا کام جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ دعوت الی الخیر ہو، نیکی کی طرف بلانا ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہو۔ اور فرمایا کہ اس سے اچھا آدمی کون ہے، اس سے اچھا قول کس کا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اس سے اچھی بات، اس سے اچھا قول، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو دعوت الی الخیر دے، داعی الی الخیر بن کر لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، علماء کی جماعت تیار ہونی چاہیے۔ اب علماء کا یہ منصب ہے، علماء کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو دعوت الی الخیر دیں۔ کوئی مانتا ہے، نہیں مانتا ہے، سنتا ہے، نہیں سنتا ہے، آتا ہے، نہیں آتا ہے، انسنی کر دیتا ہے، یہ ذمہ داری اور یہ تکلیف لا یطاق ان کے سر پر نہیں ہے، ان کے سر پر ہے بات کو پہنچا دینا۔ اگر اس وجہ سے وہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں کہ نہیں یار کوئی سنتا ہی نہیں ہے، لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، چھوڑو نہیں کر رہا ہے، فرمایا نہیں، تم نے ایک منصب سے اپنے ایک منصب کو چھوڑا ہے تم نے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ 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 فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا مسلمانوں کو سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو۔ پانی کے قطرات بھی پتھر پر پڑتے ہیں تو پتھر پر بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ایک نہ ایک دن جو ہے ان کے دلوں پر ایک تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ اور یہ علماء تو کیا ہے بیچارے، ہم 2021 کے لوگ ہیں، جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس گندم کو جو کو آپ کھا پی کے پل رہے ہیں اسی کو ہم کھا پی کے، جس انوائرمنٹ کے اندر آپ پل رہے ہیں اسی میں ہم پل رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے مبارک جماعت، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور وہ جب واعظ فرماتے تھے تو ان کی قوم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کپڑوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے تھے، انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے تھے، اور نعوذ باللہ نبیوں کو کہتے تھے کہ تم گمراہ ہو اور تم جو ہے وہ ہمیں مت ایسی باتیں بتاؤ، ہم تمہاری باتیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ تو دستور رہا ہے، یہ تو حق و باطل کی ہمیشہ جنگ رہی ہے۔ اس جنگ سے تنگ آ کر جو بھاگ گیا وہ بزدل ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مبلغ دین ہونا، یہ مشکل ترین کام ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا، بلاتے رہنا، ان کو جہاں دیکھو ان کو بلاؤ نیکی کی طرف، برائی دیکھو اس سے منع کرو۔ لیکن بیٹا ایک یاد کر رکھ لینا کہ یہ کام اتنا آسان اور سہل نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرمایا اس پر تکلیفیں آئیں گی ان راہوں کے اندر۔ آپ آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی آپ پر تنقید کرے گا، نہ
کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا. تو بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے، یہ قوم کی ضرورت اور قوم کی ذمہ داری ہے. ایسے ادارے بنائے، ایسے علماء کو تیار کرے، اور ان مشکلات کی ہیں کہ مشکلات کی راہیں، یہ آسانی کی راہیں نہیں. آسانی کی راہیں یہ کہ چپ کر کے آپ بیٹھ جائیں کونے کے اوپر، آپ جو ہے بس دم درود کرتے رہیں، لوگوں کو بس کہتے رہے کہ ٹھیک ہے جناب سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غم نہ کرو، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی جو کر رہا ہو. یہ آسان راستہ ہے، سہل راستہ ہے، نہ تکلیف، نہ ہینگ لگے، نہ پھٹکڑی لگے، نہ ٹینشن ہے، نہ پریشانی ہے، نہ لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی. باقی رہا یہ راستہ کہ جس راستے کو حضرت امام حسین نے اختیار کیا، مشکل ترین راستہ، عزیمت کا راستہ، مشکل ترین راہیں اور گھاٹیاں، اس کا نتیجہ دیکھا آپ نے کہ سب کچھ قربان کر دیا. امام حسین کی راہیں رستے اختیار کرنے، کہتے ہیں یزید یزید یزید. آج آپ حق بولنا شروع کریں، آپ دیکھیں کہ یزید ہی یزید کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی اپنی صفوں سے یزید کھڑے ہو جائیں گے. جس طرح مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ 22,000 40,000 کا لشکر سلام پھیرا، پیچھے کوئی نہیں تھا، سارے یزیدی بن گئے. آپ شروع کریں ذرا حق کی بات، آپ کو یزید تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ کے اپنے گھر سے، صفوں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے، ساتھ رہنے والوں میں سے، کھانے والوں میں سے یزیدی فکر کے، ان کے کوئی سینگ نہیں لگے ہوں گے، یزیدیوں کے کوئی سینگ نہیں لگے، ان کی فکر ان کے حق کے خلاف ہے، اور وہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے خلاف. تو مشکل ترین راستہ ہے. اس لیے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا، یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل ترین راستہ ہے. اقبال کہتے ہیں شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے، مشکل ترین ہے. لیکن ان مشکلات کے راہوں پر چل کر ہی انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے. یہ مشکل کے راستے ہی امام حسین کے راستے ہیں، یہ مشکل کے راستے ہی عظیمت کے راستے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر جو واقعہ اور سانحہ 60 ہجری کے اندر پیش آیا، آپ کے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر، میں نے بڑی رات میں بھی عرض کیا، جمعے میں بھی جملہ عرض کیا کہ آپ لڑنے نہیں گئے تھے. کوفیوں نے خطوط لکھے تھے کہ آپ تشریف لائیں اور آ کر ہمیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں. آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. جب حالات سازگار تھے آپ خود اپنے گھر کے خواتین کو، بچوں کو، شیر خواروں کو، پردہ نشینوں کو، سب کو لے کر گئے. وہاں پر آپ کو گھیر لیا گیا، اور وہاں جو آپ نے استقامت اختیار کی، اللہ اکبر، پہاڑ بھی نیچے ہے اور میرے حسین کی استقامت اس سے بھی بلند و بالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہائے ہائے ہائے، رب تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی قسم فرمائی اور فرمایا کہ ان پہاڑوں نے مضبوط میخوں کی طرح زمین کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے. پہاڑ کو بطور مضبوطی کے استعارے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن قربان جائیں حسین تیری استقامت پر کہ یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ایک دن ہو جائیں گے، لیکن میرے حسین کا پرچم بلند و بالا نظر آئے گا. وہ راستہ کون تھا؟ استقامت کا راستہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. امام حسین اپنے نانا جان کے اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے، اس منصب کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جس کے بارے میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. فرمایا یہ امر بالمعروف کا راستہ کس کا راستہ ہے؟ فرمایا ہر ایک کا راستہ نہیں ہے، یہ اولو العزم لوگوں کا راستہ ہے، یہ مضبوط لوگوں کا راستہ ہے، یہ بزدل لوگوں کا راستہ نہیں ہے، آدھے راستے میں سے بھاگنے والوں کا راستہ نہیں ہے. فرمایا کہ مضبوط اولو العزم لوگوں کا راستہ ہے. اس راستے کے اندر تکلیفیں آئیں گی، آپ کے مفادات پر زچ پہنچے گا، لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، 50 قسم کی چیزیں ہوں گی. فرمایا پہلے یاد رکھ لینا کہ تمہیں صبر بیٹا اختیار کرنا پڑے گا. لیکن یہ راستہ دین نے دیا ہے، یہ راستہ قرآن نے دیا ہے، یہ راستہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، بظاہر پردہ کر رہا ہوں، لیکن تمہیں دین دے کے جا رہا ہوں، قرآن و حدیث دے کے جا رہا ہوں، اپنے آل بیت اطہار دے کر جا رہا ہوں. اللہ اکبر. جب قرآن موجود تھا تو آل بیت اطہار کا ساتھ ذکر کرنے کا کیا مقصد؟
فرمایا اس کا دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھنا، جب یزید قرآن کے احکامات کو بدلنے لگا تو آل بیت اطہار قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، حفاظت فرمائی۔ فرمایا یہ دے کے جا رہا ہوں، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا۔ ایک تو علماء کا منصب ہوا، مبلغین کا منصب ہوا، صاحبان علم کا منصب ہوا، صاحبان طریقت کا منصب ہوا۔ ایک منصب ہر آدمی کا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی پرائمری پاس ہے، اگر کوئی ایک جماعت پڑھا ہوا ہے، اگر کوئی سکول گیا ہی نہیں ہے، مدرسے گیا ہی نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ سب کو پتہ ہے نماز پڑھنا فرض عین ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، کیسے دینی چاہیے، کتنے عرصے بعد دینی چاہیے، وہ جزیات آ کر علماء سے پوچھے گا، لیکن ایک جنرل چیزیں ہر آدمی کو کامن چیزوں کا پتہ ہے۔ لیکن سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ جھوٹ بڑھ رہا ہے یا سچ بڑھ رہا ہے؟ جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے، فریب بڑھتا جا رہا ہے۔ کس کو پتہ نہیں ہے مجھے بتائیں، اس میں ایجوکیشن اور نان ایجوکیشن کا کیا مسئلہ ہے، ایجوکیٹڈ اور نان ایجوکیٹڈ کا کیا مسئلہ ہے؟ کس کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فریب کرنا، دھوکہ کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، جھوٹ بولنا، غبن کرنا، خیانت کرنا، کس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے؟ لیکن آپ بتائیے کہ میری سوسائٹی میں، میرے اپنے مسلم معاشرے کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر، یقیناً ہمارے ملک سے ماشاءاللہ اب تو 2 سال سے عمریں بند ہیں، لیکن بہت لوگ الحمدللہ دنیا میں اگر گنا جائے تو سب سے زیادہ جو ہے میرے وطن عزیز ملک پاکستان سے لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ یہاں نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر سچائی کی اور امانت و دیانت کی کوئی ریٹنگ کی جائے اور کوئی اس کا پیمانہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے میرا اور میرے معاشرے کا اور میرے ملک کا نمبر بہت پیچھے ہوگا، اتنا پیچھے ہوگا کہ میں اس ریٹنگ کا انکار کر دوں گا، میں کہوں گا جھوٹ ہے یہ میرے معاشرے کو اور میرے ملک کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور ایسی نہیں ہے۔ میرا ملک کیسے ہو سکتا ہے یار 128 نمبر پر، 130 نمبر پر کرپشن کے اندر، بددیانتی کے اندر، جھوٹ کے اندر، خیانت کے اندر، ظلم کے اندر، دوسروں کا مال کھانے کے اندر۔ ہر بندہ صبح سوچتا ہے، اٹھ کر یہی سوچتا ہے کہ میں کوئی کالا پیلا نیلا کروں اور شام تک میں امیر و کبیر بن جاؤں، ایسا کوئی کام کرو۔ ہر بچہ آج نوجوان یہ سوچتا ہے کہ کون محنت کرے، کون سٹرگل کرے، کوئی ایسا کالا پیلا نیلا کروں اور میں جو ہے راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ یہ گراف، یہ بددیانتی اور یہ ساری کی ساری چیزیں میرے معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جتنے لبرل آپ کو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے وہ دین کو تو نہیں گالی دے سکتے ہیں، دین کو گالی دیں گے تو لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں، ملا کو گالی دیتے ہیں اور لوگوں کو دین بیزار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، نہ مولوی کو گالی دینے سے نہ ملا کو گالی دینے سے کچھ ہوگا، جواب تو ہم سب نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر دینا ہے۔ جب لائن لگے گی تو سارے کے سارے اسی قطار کے اندر کھڑے ہوں گے، ہر شخص اپنا اپنا جواب دے رہا ہوگا۔ ہر شخص، لوگ کہتے ہیں چلو اچھا ہے جی ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں دین کا، اور جن کو پتہ ہے وہ زیادہ پھنسیں گے۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ فلسفہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ ایک اور جو ہے علم حاصل کرنا ایک فرض تھا، اس پر عمل کرنا دوسرا فرض۔ فرض طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حضور نے فرمایا کہ اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز کے فرائض پتہ ہوں، اس کو وضو کا پتہ ہو، اس کو غسل کا پتہ ہو، زکوٰۃ دے رہا ہے تو زکوٰۃ کا پتہ ہو، حج کرنے جا رہا ہے تو حج کا پتہ ہو، جو عمل کر رہا ہے اس عمل کا نہیں پتہ ہے پوچھ کے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو، پوچھ کے سیکھ لو۔ نہیں تم پڑھ سکتے ہو، نہیں وقت ہے، پوچھ لو، لیکن سیکھنا ضروری ہے۔ علم کا حاصل کرنا اتنا کہ تمہاری عبادات ٹھیک ہو جائیں، ہر ایک پر فرض، اس پر عمل کرنا۔ اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اتأمرون بالمعروف وتنسون انفسکم، تم امر بالمعروف کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، عمل کرنا اس پر لازم و ضروری ہے۔ اس کے بعد عمل کرنا لازم ہے۔ ایک شخص نے علم حاصل کیا، ایک فرض پورا کر لیا، عمل نہیں کیا، اس نے ایک فرض کو چھوڑ دیا، گناہگار ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا اپنے علم پر۔ لیکن یہ کہنا کہ اے چنگا ہوا ہے جناب، نہ پڑھیا نہ کوئی گلاں ہے جی، بندہ سوچی پیا تو بندہ ہی گیا، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ سیکھنے کی ضرورت ہے،
اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا یہ کس نے بتایا، بلکہ ڈبل پوچھا جائے گا کہ نہ تم نے دین کو سیکھا، نہ دین کو پڑھا، نہ ایک فریضہ پورا کیا، نہ دوسرا فریضہ پورا کیا۔ جس نے پڑھا ہے عمل نہیں کیا، اس کو ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے پڑھا تھا، تو نے عمل کیوں نہیں کیا۔ ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ امت کے اندر صرف علماء نہیں آتے، مبلغین نہیں آتے، امت کے اندر ہر فرد آتا ہے۔ ہر عاقل بالغ سمجھدار، آپ دنیا کے دھندے کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بیپار کرتے ہیں، سودے کرتے ہیں، اپنے نفع نقصان کا سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ ایک جوتی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، 10 دکانوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں کپڑا خریدنے کے لیے جاتی ہیں، 10 تھان کھلوا کر ان کو سونگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب دین کی باری ہے تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور ہم غلط راہوں میں چلے گئے۔ نہیں، جس طرح آپ دنیا داری کے اندر اپنے عقل و شعور کو، اپنے نفع اور نقصان کو، سود و ضیاع کو آپ ناپتے ہیں، دین کے اندر بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ دین کی طرف ہم کہاں جا رہے اور کہاں نہیں جا رہے، اور کیا ہم کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے، بس یہیں پر قرآن پر بات ختم۔ یہ فلسفہ، یہ تقریر اگر میری ہو تو اس تقریر کو یہیں پر چھوڑ کے چلے جانا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن یہ پیغام اگر اللہ اور اس کے رسول کا ہو تو ساتھ لے کر جائیے گا۔ سوچئے گا کہ کہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے منصب سے کہیں خیانت تو نہیں کر رہا، اپنے منصب کو کہیں چھوڑ تو نہیں رہا۔ ہم سب جواب دہ ہیں، ہم سب مسئول ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کنتم خیر امت، ساری امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ فرمایا اے امت مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو، تم بہترین امت ہو۔ جتنی بھی امتیں دنیا کے اندر آئی ہیں لوگوں کے اندر، فرمایا اس میں سب سے بہترین امت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ فرما دیں۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پر فخر ہوگا۔ فرمایا کہ میدان معاشر کے اندر صفیں لگیں گی، اس میں سب سے زیادہ میری امت کی صفیں ہوں گی، کثیر تعداد کے اندر ہوگی۔ لیکن پھر منصب بھی دیا ہے، ایک ذمہ داری بھی دی ہے۔ فرمایا تمہارا کام کیا ہے، تم کیوں بہترین ہو؟ تمہارے قد بڑے ہیں، تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں، تم سے بڑے بڑے قد والے قوم سمود اور قوم عاد آئے، پہاڑوں کو توڑ کر جو ہے گھر بنایا کرتے تھے۔ نہ قدوں کی بات ہے، نہ پیسوں کی بات ہے، قارون کے پاس اتنا پیسہ تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بات یہ ہے کہ تمہیں ایک عظیم منصب دیا گیا ہے، ایک عظیم کام، مشن سونپا گیا ہے۔ اس مشن کی وجہ سے انبیاء کا آنا بند، حضور خاتم النبیین لا نبی بعدی اعلان ہو گیا، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب فرمایا وہ منصب نبوت جو انبیاء کرام کا کام تھا وہ امت کے ہر فرد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے، آفس سے اٹھ کے آئے ہم، ہمارے برابر میں ہمارا ساتھی بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے، گپ شپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے، یہ وہ سب مستی چل کر رہے ہیں ساری کی ساری لائف کو۔ لیکن جب نماز کے لیے آتے ہیں کبھی ہم نے اس کو کہا کہ یار تو کھاتا ہمارے ساتھ ہے، پیتا ہمارے ساتھ ہے، گھومتا ہمارے ساتھ، تم بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو بھائی بیٹھو کیوں، تم بھی چلو، کھانے میں تم ساتھ، گھومنے میں تم ساتھ، ہر چیز کے اندر چل کرنے کے اندر لائف میں تم ساتھ، نماز کی باری آئے تو تم بیٹھو میں نماز پڑھ۔ نہیں، اس کو اگر بول دیا نا میں نے نماز کے لیے چلو، بولے گا بے ملا ہو گیا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو اس کو شرم آنی چاہیے، بے شرم کو، جو نماز کی دعوت پر اس کو ملا ہونے کا طعنہ دے رہا ہے۔ میرے اس شہر کے نوجوان بچوں کو مذہب سے، نماز سے، نیکی سے، صالحیت سے دور کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا اس شہر کو، تجارت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں میں نے اس دن عرض کیا تھا جب میں واپس آیا تھا کشمیر سے کہ پہاڑوں کے بچے وہاں سے میڈیکل سیٹیں لے کر یہاں آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا ہمارا دوست فرید چیچی، وہ آج ڈی سی لگا ہوا ہے مظفر آباد کے اندر۔ آپ یقین کریں اس کے گھر کے اندر 2 بھینسیں تھیں اور 1-2 میرے یہاں سے زمینوں کی ڈوگیاں تھیں، باقی کچھ نہیں تھی۔ اور یہاں دیکھیں آپ ہم آج ایجوکیشن ریٹ کے اندر کہاں چلے گئے، تجارت ہماری کہاں چلی گئی، ہمیں نیکیوں سے باقاعدہ طور پر دور کیا گیا۔ وقت پورا ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شہر کے اندر ظلم بڑھتا ہے،
اور اس بڑھتے ہوئے ظلم کو تم دیکھتے ہو اور تم روکنا چاہو تو روک سکتے ہو. یہ میرے سامنے حدیث کھولی ہے. اذا رأوا ظالم فلیأخذوا علی یدیہ، اگر تم اس کو روکنا چاہو تو روک سکتے ہو. دیکھ رہے روکنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. رواہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. فرمایا تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے کوشش کرے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے. اچھا، ہاتھ سے روکنے کا ہم یہاں محراب و منبر سے آپ کو نہیں کہتے کہ ہر بندہ باہر نکلے ڈنڈا لے نائیوں کی دکان پہ جائے. یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے اور نہ یہ اسلام کا طریقہ. یہ کام ہے ریاست کا، یہ کام ہے قانون کا، یہ کام ہے قاضی کا، عدالت کا، اور یہ مقننہ کا کام ہے، اور یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے روکے. دوسرا منصب کیا ہے؟ فرمایا برائی کو دیکھو تو اپنی زبان سے رو. یار زبان سے تو کم سے کم منع کر دو. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک بندہ چیٹنگ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، غلط بلنگ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ خیانت کر رہا ہے. کبھی ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ خاموش ظلم کے ہم بھی ساتھی بن رہے ہیں. کوئی جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اتنے سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے آپ کہیں گے کہ حضرت آپ بھی بہت ساری جگہ پر خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. شادی ہالوں کے اندر دیکھیں آپ کیا تماشا مچا ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے خواہ فالتو بات ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے، لیکن کرنا چاہیے. ہم کرنا چاہیے، ہمیں، مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے. ہم سب اس تالاب کے اندر ہم سب برابر ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی برائی کو جب تک ہم میں سے ہر شخص نہیں روکے گا، آسمان سے فرشتے بھی آ کے نہیں روکیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سب سے پہلے ہم سب کو روکنا پڑے گا، اس بڑھتے ہوئے ظلم کو ہمیں روکنا پڑے گا. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہیں روکو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اجتماعی عذاب کا نزول فرمائے گا. آخری بات اس پر حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے متن حدیث کھلا ہوا ہے. حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ عز وجل الی جبریل، رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ ان اقلب مدینۃ کذا کذا، فلاں شہر فلاں بستی کو اٹھاؤ اور اٹھا کر غرق کر دو پورے کا پورا. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. اے خدایا اس بستی کے اندر تیرا ایک اتنا نیک بندہ رہتا ہے کہ جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا. یہ اس کی نیکی کی گواہی کون دے رہا ہے؟ ظاہری کو ڈھونگی نہیں، سچا نیک، سچا اللہ کا ولی، سچا اللہ کا پیارا. اس کی نیکی اور گناہ سے بچنے کی گواہی جو ہے وہ جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رب ان عبدک فی فلانا. رب کائنات فرماتا انقلب علیہ وعلیہم، فرمایا جبریل اس کو بھی بستی والوں کے ساتھ اٹھاؤ اور اٹھا کے اس کو بھی ساتھ غرق کر دو. یہ میرے سامنے حدیث پاک کا متن کھلا ہوا ہے، زبانی میں نہیں سنا رہا ہوں. فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان وجہہ لم یتعر فی ساعۃ قط. فرمایا وہ تھا تو بہت نیک آدمی، تسبیح وظائف یہ ختمات سارا کچھ سب کچھ چل رہا ہے، سارے ختمات چل رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی برائی کے خلاف کبھی بھی اس کا چہرہ بھی متغیر نہیں ہوا. کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ساڑھے حضرت صاحب بڑے چنگے نے، کسی کو کچھ نہیں کہتے. کبھی پریشان بھی نہیں ہوا کہ یار یہ برائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں اور میں یہاں پر بیٹھ کے چلے کاٹ رہا ہوں اور میں بیٹھ کے یہاں پر اللہ اللہ کر رہا ہوں اور باہر جو ہے برائی سر اوپر چڑھائی ہے اور سب معاشرہ اس کے اندر غرق ہو گیا ہے. وہ اپنی تسبیح لے کے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے. فرمایا اس کو بھی غرق کرو اس بستی والوں کے ساتھ. حضرات گرامی، ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں، سال میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے جاتا ہوں، حج کرنے جاتا ہوں، میں چیریٹی بھی تو کرتا ہوں، میں فلاں بھی تو کرتا ہوں، بس میرا کام ختم. باقی جو کچھ معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر جو نکلے ہیں وہ اس برائی کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں. ہم نہیں نکل سکتے. ہم اگر اپنے بچوں کو قربان نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنی زبان سے اس معاشرے کی بڑھتی ہوئی برائی کو روکیں، ظلم کو روکیں، جھوٹ کو روکیں، خیانت کو روکیں، ناانصافی کو روکیں، تاکہ معاشرے کے اندر جو برائی کا گراف بڑھ رہا ہے یہ رکے اور نیکی اور صالحیت معاشرے کے اندر بڑھے. اتنی سی بات ہے. فلسفہ کربلا کے اندر اور امام حسین کے پیغام کے اندر
اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو یہ شب عاشور کے اندر کیا ہوا ہمارا سب کچھ قبول ہے، ورنہ بس ہم نے ایک رسم محبت ادا کی، ایک پیار کے کلمات میں نے بھی کہے، آپ نے بھی کہے، نعرے لگے، لنگر کھائے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یا حسین اب اگلے سال انشاءاللہ تعالی دوبارہ محرم آئے گا، پھر ہم آپ کے نعرے لگائیں گے، باقی پورا سال ہم وہی کرتے رہیں گے جو معاشرہ کرتا ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین کی روح کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے کے اندر حسینی کردار ادا کریں۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حق یہ ہے کہ امام حسین نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پہلے سے موجود ہے، اس کی نشأت ثانیہ فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے معاشرے پر کرم کرے، ہمارے ملک پر کرم کرے، اس ظلم کے نظام کو رب تبارک و تعالیٰ ختم کرے، عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔